پیچھے کیا ہے ہمارے؟ آخرت کو بلائے رکھتا ہے. جب کبھی موت کا خیال ہے تو کہتے یہ تم کیسے لوگوں کی طرح سوچتے ہو؟ دنیا میں جینے والے اور دنیا کو انجوائے کرنے والے ہر وقت موت کی باتیں نہیں کرتے. ہر وقت موت تمہارے ذہن پہ سوار ہے. چھوڑو موت کی باتوں کو، چھوڑو آخرت کو. جب آئے گی تو دیکھ لیں گے. پھر انسان پوری طرح آزاد ہو جاتا ہے جب آخرت کی فکر کے بغیر جیتا ہے. پھر دائیں طرف سے آتا ہے کیسے کہ اگر کسی طرح کچھ نیک کام کرنے کی توفیق ہو ہی جائے تو چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بڑا بنا کے دکھاتا ہے. تم بڑے نیک ہو، تم نے تو فلاں رات اتنے نفل پڑے تھے اور فلاں کام ویسے کیا تھا. اور پھر بسا اوقات ان نیکیوں کا پرچار کرواتا ہے کہ انسان کر کے بار بار ان کا تذکرہ کرتا رہتا ہے، بار بار ان کا ذکر کرتا رہتا ہے. ریاکاری کرواتا ہے، حتیٰ کہ انسان کی وہ جو ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہوتی ہیں ان کو بھی ضائع کرا دیتا ہے. اور بائیں طرف سے آؤں گا کہ انسان کی برائیوں کے اوپر خوبصورت تعویلیں ڈالوں گا. خوبصورت ایسی، یعنی بدترین سے بدترین گناہ کے اوپر تعویلوں کے ایسے کور لپیٹوں گا کہ انسان کو اپنی برائی نظر ہی نہ آنے دوں گا. یعنی گویا چاروں طرف سے کہیں رکاوٹ ڈال رہا ہے، کہیں آخرت سے بے خوف کر رہا ہے، کہیں ریاکاری ڈال رہا ہے، کہیں کیے ہوئے غلط کام کے اوپر توبہ کرنے کی بجائے اس کو خوبصورت بنا کے دکھاتے ہیں، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میں ان کو ہر چیز خوبصورت بنا کے پیش کروں گا. تو یہ بھی ایک شیطان کی زبردست چال ہوتی ہے کہ انسان کو اس کی برائی برا لگنے کی بجائے اچھی لگنے لگے. یعنی جس انسان کو اپنی برائیاں نظر نہ آئیں بلکہ وہ اس کو اپنی خوبیاں نظر آئیں. مثلاً آپ دیکھیں کہ بعض لوگ دھوکہ دے کر بڑے خوش ہوتے ہیں، میں نے فلاں اور فلاں کو ایسے دھوکہ دیا، میں نے فلاں کو ایسے بے وقوف بنایا، میں نے فلاں کو اس طرح ڈوش دیا، میں نے اس کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا اور اس کے ساتھ یہ کر دیا، میں نے اس کو یوں چپ کرایا، میں نے اس کو یوں دبایا. ایسی بہت سی باتیں کر کے چالاکی کی انسان سمجھتا ہے کہ میں بہت کامیاب ہوں، حالانکہ یہ شیطانی چالیں ہیں. شیطان چاروں طرف سے انسان کو گھیرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن دو راستے بھول گیا، ایک نیچے کی اور ایک اوپر کی. دو طریقے ہیں کہ اگر انسان ان پر کاربند ہو جائے تو شیطان کے چنگل سے نکل سکتا ہے، فرار حاصل کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ اس نے کہا تھا میں تیری طرف نہیں آنے دوں گا. لہذا اللہ کے قریب ہونے کا راستہ کیا ہے؟ نیچے کا راستہ، عاجزی اور سجدہ. واسجد واقترب. جب بھی کسی نیکی کے کام میں دل نہ لگے، کوئی کام مشکل لگے، مثلا ریاکاری آنے لگے، مثلا آخرت کا دل سے خیال جانے لگے، فوراً جھک جائیں، فوراً نماز نفل پڑھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ جب آپ کو کوئی معاملہ مشکل پیش آتا فوراً نماز کی طرف دوڑتے. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اللہ سے مدد مانگو صبر اور نماز کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعائیں. اوپر کا راستہ، ہاتھ اوپر، یا رب العالمین تو میری مدد فرما. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جو شخص اپنے رب کو یاد کرتا رہے گا، فاذکرونی اذکرکم. جس شخص کے لب اللہ کے ذکر میں ہلتے رہیں گے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ رہے گا، اس پر خاص رحمت کا سایہ ہوگا. اور جو شخص اللہ کو پکارے گا کہ یا اللہ نیکی کے کام میں میری مدد کر، شیطان کی چالوں سے مجھ کو بچا. تو یہ دو راستے ایسے ہیں، دعا اور نماز کا، ذکر اور عاجزی کا، کہ جس سے انسان اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلتا چلا جاتا ہے استقامت کے ساتھ. پھر انسان کو کوئی چیز پھسلاتی نہیں، نہ کسی کی خوشامد پھسلاتی ہے اور نہ کسی کی تنقید پھسلاتی ہے، نہ کسی کے اعتراضات اور عیب جوئی انسان کو تکلیف دیتی ہے اور نہ کسی کی تعریفیں انسان کو کچھ بہت فائدہ دیتی ہیں، کیونکہ وہ جھکا ہوا عاجز بندہ ہے. وہ جو کچھ کر رہا ہے اپنے رب کے لیے کر رہا ہے، اور وہ چپ کے آہستہ آہستہ رب کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے. شیطان کا گھیرا سب انسانوں کے لیے ہے. جو شخص اللہ سے تعلق قائم کر لے. پھر اس نے کہا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. تم ان کی اکثریت کو شکر گزار نہ پاؤ گے، سب کچھ ہوتے ہوئے روتے رہیں گے. یہ ایک اور شیطانی طریقہ ہے. کمپلینٹس ہر وقت اس پہ سوچنا جو نہیں ہے، اور وہ نہیں دیکھنا جو ہمارے پاس موجود ہے.
آپ دیکھیں کہ انسانوں کی عموماً زندگی جہنم کیوں بنی رہتی ہے؟ کہ ہم ہر وقت مایوسی کی باتیں کرتے ہیں. بہت سی عمر اس غم میں گزر جاتی کہ یہ اور یہ نہیں ہے، اور بہت سی عمر اس غم میں کہ آئندہ کیا ہوگا. اللہ کے دوستوں کے لیے نہ خوف ہے نہ غم ہے، نہ انہیں مستقبل کی فکر ہوتی ہے، نہ ماضی کا غم ہوتا ہے. جو ہو گیا سو ہو گیا، جو وقت ہاتھ سے نکل گیا سو نکل گیا، اس پر اب ہماری کوئی قدرت نہیں رہی. مثلا کل کے دن میں اگر کچھ نقصان ہو گیا ماضی میں، تو اب ہم کل واپس نہیں لا سکتے کہ اس نقصان سے بچیں. اب ہمارے لیے کیا، اس پہ صبر، اور جو نعمت مل گئی اس پر شکر، اور جانے والی چیز کے مقابلے میں ملنے والی چیز پر نظر. شکر کا لفظی جو معنی ہے ڈکشنری میننگ وہ کیا ہے کہ گائے کم چارہ کھا کر بھی دودھ دے، یعنی تھوڑا سا بھی اس کو کھانے کو مل جائے پھر بھی وہ دودھ دے. تو شکر گزار انسان کون ہوتا ہے؟ جس کو چھوٹی سی نعمت بھی ملے تو وہ اپنے رب کے لیے شکر گزار ہوتا، کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ سوکھا ٹکڑا بھی دیا کھانے کو، تو نے یہ پانی کا گھونٹ دیا پینے کو، تیرا شکر کہ تو نے میرے ہاتھ پاؤں سلامت رکھے، تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن مجھے زندگی میں نصیب کیا کہ میں تجھے یاد کر کے تیرے قریب ہو سکوں. نماز پڑھ کر وہ تکبر نہیں کرتا، 100 نفل بھی پڑھ لے تو اس کے دل میں کوئی غرور نہیں آتا، کہتا ہے اللہ تیرا شکر کہ تو نے مجھے توفیق دی کہ میں تیرے آگے جھکوں. وہ بڑی سے بڑی اللہ کے راستے میں مال خرچ کر کے شکر ادا کرتا ہے، اللہ تیرا شکر کہ تو نے نیکی کا موقع دیا. وہ کسی انسان کے ساتھ بھلائی کر کے اس پر احسان نہیں جتاتا، وہ کہتا شکر کہ ان انسانوں نے مجھے نیکی کا موقع دیا. وہ چھوٹی چھوٹی بات میں اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے. اور اللہ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے شکر کیا میں تم کو اور زیادہ دوں گا. لیکن ہمارا حال بالکل اس کے برعکس ہوتا ہے. ہم والدین سے ساری زندگی ناشکری کرتے رہتے، ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا، ہمیں ایسی اور ایسی ایجوکیشن نہیں دی، ہمارے لیے فلاں اور فلاں چانسز نہیں پیدا کیے، ہمیں کچھ نہیں دیا، ہمیں پیار نہیں دیا، ہمیں محبت نہیں دی، ہمیں وہ نہیں دیا، جہیز میں یہ نہیں دیا، شادی کے موقع پہ یہ نہیں دیا، فلاں بہن بھائی کو یہ کیا، میرے ساتھ یہ نہیں کیا. حالانکہ ان کا محض جنم دے دینا ہی اس قابل ہے کہ ہم ان کا شکر ادا کرتے رہیں کہ وہ ہماری زندگی کا سبب بنے. ہماری ماں نے کتنی تکلیفیں اٹھا کر ہم کو جنم دیا، اسی لیے فرمایا انشکر لی ولوالدیک، اللہ کا شکر کرو، اپنے والدین کا شکر ادا کرو. پھر کیا ہوتا ہے، شادی ہو جاتی ہے تو شوہر کی کبھی شکر گزاری نہیں. حالانکہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اگر شکر گزاری رہے تو زندگی خوبصورت ہو جائے گی. آپ دیکھیں کہ اگر کوئی اور ہماری مدد کر دے تو ہم فوراً کہیں گے شکریہ. شوہر 100 چیز بھی ہم کو لا کر دے تو مشکل ہی زبان سے نکلے گا کہ شکریہ. کہتے نہیں تو اس کا فرض بنتا ہے، اس میں شکریہ کی کیا بات ہے، کوئی فارمل ہونے کی کیا ضرورت ہے. حالانکہ نہیں، یہ اچھے اخلاق کی علامت ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں شکر گزار ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا تھا میں نے عورتوں کی اکثریت کو جہنم میں دیکھا، اور اس کی بنیادی وجہ کیا بتائی کہ وہ شوہروں کی ناشکری ہوتی ہے. اور آپ نے خاص طور پہ اسپیسیفائی کیا کہ تم میں سے ایک اپنے ماں باپ کے گھر بن بیاہی بیٹھی رہتی ہے، پھر اللہ اس کو شوہر دیتا ہے، پھر اس سے بچے دیتا ہے، اس سے کئی خوشیاں ملتی ہیں اس کو، لیکن کبھی اس سے اگر کوئی کمی رہ جاتی ہے تو فوراً پکار اٹھتی ہے کہ میں نے اس گھر میں کوئی خوشی دیکھی ہی نہیں، فوراً ناشکرے پن پہ اتر آتی. تو یہ ناشکرا پن جو ہے یہ زندگی کو کانٹوں سے بھر دیتا ہے، اور یہ ایک شیطانی رویہ ہے. پھر اسی طرح ہر ایک سے کمپلین، یہ فلاں مجھ سے اس طرح نہیں ملا، فلاں نے مجھ کو یہ نہیں دیا، فلاں نے مجھے یوں نہیں پوچھا، فلاں نے میرے ساتھ یہ نہیں کیا. اگر ہم صرف لوگوں کی بھلائیوں پہ نظر رکھیں اور ان کی کمی کو معاف کر کے اگنور کر دیں، اور ہم یہ سوچ لیں کہ کوئی بھی جو بھلائی ملتی ہے تو وہ اللہ کے اذن سے ہوتی ہے، کوئی انسان بھی اگر ہمیں کوئی خیر پہنچاتا ہے تو وہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، اللہ نہ چاہے تو کوئی انسان اپنی طاقت سے پہنچا ہی نہیں سکتا. اس لیے ہوا اضحک و ابکا، وہی ہنساتا ہے وہی رلاتا ہے، خوشی اور غم اس کی طرف سے ہوتا ہے. لہذا ہمارا کام کیا ہے کہ جو نہیں اس پر نہیں کڑھیں، جو ہے اس پر شکر ادا کریں، اس پر شکر ادا کریں. آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپاہج بھی ہوتے ہیں لیکن ان کی زبان لمحے لمحے شکر بول رہی ہوتی،
کہ اللہ شکر ہے تو نے زندگی دی، تو نے اولاد دی، تو نے وہ دی. لیکن بہت سے لوگوں کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود صرف کمپلینٹس ہوتی ہیں کہ اس نے یہ نہیں کیا، اس نے وہ نہیں کیا، اور اس سے وہ صرف اپنے آپ کو جلاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جب ہم ناشکرے ہوتے ہیں تو ہمارے اندر ایک آگ جل رہی ہوتی ہے نا، ہمارے اندر ایک تکلیف ہوتی ہے، لیکن فوراً ہی جب ہم ایک اچھی چیز کو دیکھ لیتے ہیں تو مسکرا اٹھتے ہیں. اب جیسے میں نے پہلے بھی مثال دی کہ ایک سڑک پہ چلتے ہوئے اگر پھولوں پہ نظر رکھیں، کبھی آپ پھول کو دیکھیں تو پھول دیکھتے ہی آپ دیکھیں گے قدرتی طور پہ آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے گی. ہو نہیں سکتا کہ آپ پھول کو غور سے دیکھیں اور مسکرانا اٹھیں. تو جو لوگ زندگی میں حسن دیکھنے کے عادی ہوتے، ہر چیز کے اندر خوبصورت پہلو اور رویہ دیکھتے ہیں، وہ مسکرانے والے ہی ہوتے ہیں. پھر ان کی زندگی خود بخود خوشگوار ہوتی چلی جاتی، اور یہی سکون کا راز ہے. پھر اس کے بعد کیا کہتا ہے کہ میں ان کے سیدھے رستے پہ بیٹھ کر ان کو بہکاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال اخرج منها مذءوما مدحورا، فرمایا نکل جا یہاں سے مذمت زدہ، دھتکارا ہوا. لمن تبعک منہم، ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا، لأملأن جہنم منکم اجمعین، تو میں جہنم کو تجھ سمیت ان سب سے بھر ڈالوں گا. جو تیرے راستے پہ چلے گا تیرے ہی ساتھ جائے گا، تیرے ہی انجام کو پہنچے گا. تو شیطان کا راستہ کیا ہے؟ اس کے سائن بورڈز میں آپ کو دوبارہ دوہرا دیتی ہوں کہ اللہ کے کسی بھی حکم سے انکار کر دینا. بہت عبادت گزار تھا، آدم کے آگے سجدے کے حکم سے انکار، ایک حکم سے انکار، یعنی جانے بوجھے اللہ کی نافرمانی کرنا. اور کیا طریقہ اس کا؟ خود کو اچھا سمجھنا، انا خیر منہ. اور کیا؟ تاویلیں پیش کرنا، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. اور کیا؟ کہ مہلت مانگنا، ڈھیل مانگنا. پھر اس کے بعد اپنی غلطی کا الزام دوسرے پہ دھرنا، فبما اغویتنی. عام طور پہ ایسا ہوتا نا کہ مثلاً اگر ہمارا ہاتھ لگ کے کوئی چیز گر گئی تو ہم کہیں گے دیکھا نا یہ تم نے یہاں رکھی کیوں تھی. یہ نہیں کہیں گے کہ ہماری عقل کہاں تھی، کہیں گے کہ انہوں نے غلط جگہ رکھی تھی نا اس لیے ایسا ہوا. تو اپنی غلطی خود کر کے دوسرے پر الزام. اور کیا شیطان کے راستے کا سائن ہے؟ یعنی ایک رحمان کا راستہ نا جسے صراط مستقیم کہتے، اور ایک شیطان کا راستہ ہے، اس پر بھی کچھ سائن بورڈ لگے ہوئے جس کو دیکھ کر آپ پہچان سکتے آپ کس راستے پہ جا رہے. اگر ان میں سے کوئی چیز ہمارے اندر ہے تو الارم ہے، ریڈ لائٹ جل رہی ہے کہ دیکھو خطرے کی علامت ہے، ان چیزوں سے باز آ جاؤ. پھر کیا؟ نہ خود نیکی کرنا، نہ دوسروں کو کرنے دینا. پھر ناشکراپن. یہ سارے طریقے اور سائنس کس کے ہیں؟ شیطانی رویوں کی، شیطان کے کاموں کی. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ جو یہ کام کرے گا، جو ان طریقوں پہ چلے گا، میں ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا. لَأَمْلَأَنَّ جہنم، اور مجھ کو پرواہ نہیں. ایک اور جگہ پر بھی آتا نا یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. جس دن ہم جہنم کو کہیں گے کیا تو بھر گئی، یعنی اتنے ڈالے جائیں گے اور پھینکے جائیں گے اس ناشکر پن کی وجہ سے، کیا تو بھر گئی. وتقول هل من مزید، وہ کہے گی کیا کچھ اور بھی ہے، لے آؤ اور بھی لے آؤ، ابھی بہت جگہ ہے. وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں. فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے چاہو کھاؤ پیو. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، مگر اس درخت کے پاس نہ جاؤ. فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ ظالموں میں شمار ہوگے. اس درخت کے پاس نہ جانا. ایک درخت تھا، اب دنیا میں تو کوئی بھی درخت ممنوع نہیں ہے، آپ کسی بھی درخت کا پھل کھا سکتے اللہ ہی کہ کڑوا نہ ہو یا نقصان دہ نہ ہو، آپ جس درخت کے پاس مرضی جائیں. لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کے پاس جانے سے منع کر دیا. دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ اب بھی تو ہمارے امتحان ایسے ہی ہے نا کہ بہت سی کھانے کی چیزیں اللہ نے ہم کو دی، لیکن کچھ چیزوں سے منع کر دیا کہ یہ کچھ چیزیں جو ہیں یہ حرام ہیں، ان کے پاس نہیں جانا. ہمارا حال کیا ہے؟ حلال چھوڑ کر شیطان کے پیچھے چل کے حرام ہی کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. مثلا کتنے سافٹ ڈرنک ہیں، کتنے شربت ہیں، کتنی اچھی اچھی پینے کی چیزیں ہیں، انہیں چھوڑ کر شراب ہی کی طرف اٹریکشن ہوتی ہے، اور اسٹیٹس سمبل بنتا ہے جب اس حرام کو ہاتھ لگائیں. یعنی کچھ اور چیز پینے سے اسٹیٹس سمبل نہیں بنتا،
آپ بڑا انسان نہیں کہلا سکتے. ہاں اس حرام کی طرف بڑھے تو شیطان ذہنوں میں ڈالتا ہاں اب یہ معیار پہ پورا اتر گیا ہے. ہاں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, ایک درخت منع کر دیا, اس کے پاس نہیں جانا ورنہ ظالموں میں شمار ہو گئے. اب ہوا کیا, شیطان پیچھے چلا گیا اور ان کے دل میں وسوسے ڈالنے لگا. وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ عربی زبان میں وسوسہ کہتے ہیں جب ہوا درخت کے اندر سے گزرتی ہے تو اس کے پتوں میں ہلکی سی سرسراہٹ پیدا کرتی ہے, تو اس کو وسوسہ کہتے ہیں. تو شیطان جو خیال انسان کے دل میں ڈالتا ہے, جو خاموش وسپرنگ کرتا ہے انسان کے دل میں, جس سے انسان کے اندر ایک اکساہٹ ہوتی ہے برا کام کرنے کی, اس کا نام وسوسہ ہے. اچھا, یہ عموماً برائی کی شکل میں نہیں محسوس ہوتا, یہ خوبصورت خیال بن کے آتا ہے, بہت بھا جاتا ہے انسان کو, اچھا لگتا ہے, انسان فوراً اٹریکٹ ہوتا ہے. فوسوس لہم الشیطان, شیطان آئے اور ان کے دل میں اس درخت کا خیال ڈالنے لگا. یعنی سب بلوا کے, پوری جنت بلوا کے کہا وہ ایک درخت ہے, چلو اس کے پاس چلتے ہیں. اچھا, دنیا میں بھی تو ایسے ہی کرتا نا, حلال راستے چھوڑ کے کہتا وہ ایک چیز وہ نہیں چکھی تو کچھ بھی نہیں چکھا, وہ نہیں دیکھا تو کچھ نہیں دیکھا, یہ غلط کام نہیں کیا تو تم دنیا میں آئے نہیں, ابھی تم تو جیے ہی نہیں, تمہاری تو کوئی ہستی ہی نہیں. خیر آہستہ آہستہ وہاں لے گیا, اور اس کا مقصد کیا تھا, انسان کا شاہی لباس اتروائے اور ان کو بے لباس کر دے. وقالا, اور کہنے لگا, ما نہاکما ربکما عن ھذی الشجرہ, تمہارے رب نے تمہیں اس سے روکا ہی نہیں. اب بھی تو کہتے ہیں شراب کہاں حرام ہے, قرآن میں لفظ حرام لکھا ہی نہیں, آج بھی یہی کہتے ہیں. بہت سے غلط کاموں کو کہتے ہیں, پردے کا لفظ قرآن میں ہے ہی کوئی نہیں, حجاب لفظ کہاں لکھا ہے ہی نہیں. یہ تو سب تم لوگوں کی اپنی مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. بہت سے جو واضح حکم ہیں ان کے بارے میں بھی شیطان ہماری لا علمی سے فائدہ اٹھا کر کیا کہتا ہے, نہیں یہ ایسا نہیں. وہاں بھی کیا کہنے لگا, ما نہاکما ربکما عن ھذی الشجرہ, اس سے روکا ہی نہیں, ہاں الا, مگر یہ ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ ہو جاؤ اور تم ہمیشہ رہنے والے نہ ہو جاؤ. وہ تو شجرۃ الخلد ہے, اسے تو ایک دفعہ کھائیں پھر کبھی مرے ہی نہ, پھر کبھی خاتمہ ہی نہیں ہوتا. چلو وہ کھاتے ہیں چل کے. اور پھر آہستہ آہستہ جب وہاں لے آیا, قاسمہما, قسمیں کھانے لگا. پہلے خیال ڈالا, پھر ادھر قدم چلائے, پھر اس کے بعد قسمیں کھائیں اور پکا یقین دلایا, انی لکما لمن الناصحین, میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں, میں تمہارا دوست ہوں, میں تمہارے قریب ہوں, میں تمہارا مددگار ہوں. انی جار لکم, میں تمہارا ساتھی ہوں. وہاں بھی کیا کہنے لگا, میرا مشورہ مانو, ہمیشہ کی زندگی چاہیے, اگر مرنے سے بچنا چاہتے تو ایک دفعہ کھا کے تو دیکھو, کچھ نہیں ہوتا. فدلاہما بغرور, آہستہ آہستہ دھوکے سے ان کو پھسلا لیا. دلہ کا لفظ ہوتا ہے تدلیہ سے, تدلیہ کہتے ہیں ڈول کو کنویں میں ڈال کے تو اس سے پانی آہستہ آہستہ نکال لینا. یعنی اس نے کیا کیا, ڈول ڈالی ان کے اندر, تھوڑی سی چیز ڈالی. اچھا, شیطان کا طریقہ کیا ہوتا ہے, ذرا سا خیال ڈالتا ہے, پھر پیچھے ہٹ کے دیکھتا ہے انسان کا ری ایکشن کیا ہے. پھر جب انسان تھوڑا سا مائل ہوتا ہے تو پھر ذرا زیادہ قدم اندر رکھتا ہے, پھر دیکھتا ہے, پھر اور قدم رکھتا ہے, پھر جسم میں حرکت پیدا کرتا ہے, پھر اٹھا بٹھاتا ہے انسان کو, پھر چلا دیتا ہے, پھر کسی ایسے شخص سے ملا دیتا ہے جو اس غلط کام میں سپورٹ بن جاتا ہے, پھر اس کے بعد آگے لے, کیونکہ شیطان خود اکیلا نہیں, اس کی ساری ذریت مل کے ٹیم ورک کرتے ہیں کہ کہاں کہاں سے ان کو گھیرے. اگر ادھر سے بچنے لگا تم ادھر سے آ جانا, ادھر سے بچے گا ادھر سے آ جانا, اور پھر لے چلتا ہے انسان کو. اور جب انسان غلط کام کرنے لگتا ہے تو پھر اس کو تھپکی دیتا ہے, ویل ڈن, بہت اچھا کیا. فلما ذاق الشجرہ, ہوا یہ کہ شیطان کی باتوں میں وہ آ گئی. پوری جنت میں بے شمار پودے اور درخت چھوڑ کے, طرح طرح کے کھانے چھوڑ کے, وہ اس ایک حرام درخت کے پاس آ گئے. آج بھی شیطان کا طریقہ کیا ہے, سب جائز اور حلال امور چھڑوا کے ہمیں آہستہ 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 حرام کے پاس لا کھڑا کرتا ہے. اب کیا ہوا, انہوں نے درخت کا مزہ چکھ لیا,
اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو گیا. بدت لہما سوآتہما، لباس اتروا لیا گیا. یعنی کتنی بے عزتی کی بات ہے نا کہ کسی کا لباس اتروا لیا جائے. جنت کا لباس آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے اتروا لیا گیا. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا اچھا کوئی بات نہیں بھول گئے تم، یہ دشمن تھا اس نے تم کو بہکا دیا. نہیں، کہا جو میں نے کہا تھا اور پہلے جو وارننگ دی تھی وہی ہو کر رہی. لیکن انسان کے اندر حیا کا مادہ فطری مادہ ہے. جسے بھوک لگتی ہے نا، ایسے ہی شرم و حیا بھی انسان کے اندر سے اٹھتی ہے، اللہ یہ کہ انسان اس کو مار دے. اسی وجہ سے وہ جنت کے درختوں کے پتے لے کے خود کو ڈھانپنے لگے، چھپانے لگے. یہاں سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ شیطان کا سب سے پہلا وار انسان کے حیا پہ ہوتا ہے. حیا اور ایمان ساتھ ساتھ ہے. جب انسان کا حیا ختم ہوتا ہے نا تو سب برائیاں اندر آ جاتی ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ دوسرے کے ساتھ جھجک کے بد اخلاقی نہیں کرتے نا، یہ دراصل حیا ہوتا ہے. جب حیا اٹھ جاتا ہے تو آپ بدتمیز ہو جاتے ہیں، بد اخلاق ہو جاتے ہیں. ایک جھجک ہوتی ہے کہ کسی کی چیز نہیں لینی، لیکن حیا اٹھ جاتا ہے، جھجک ختم ہوتی ہے تو آپ آرام سے چرا لیتے ہیں. ایک جھجک ہوتی ہے کہ کسی کی برائی نہیں کرنی، جب وہ ہٹ جاتی ہے تو آپ فوراً زبان کھول دیتے ہیں. تو یہ جو حیا یا جھجک ہوتی ہے انسان کے اندر، یہ انسان کے ایمان کی علامت ہوتی، اور یہ ایک حجاب ہوتا ہے، ایک رکاوٹ ہوتی ہے جو انسان کو برائیوں سے بچا کے رکھتی ہے. لیکن جب یہ نکل جائے انسان کے اندر سے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا تھا، جب تم حیا نہیں کرتے تو جو پھر جی چاہے کرو. ہر برائی کا دروازہ پھر کھلتا چلا جاتا ہے اور انسان بے باک ہو کر غلط کام کرتا ہے. آج کی جدید دنیا میں اس کا نام ہم نے کانفیڈنس رکھ دیا ہے. بسا اوقات غلط کام کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں کہ میں کانفیڈنٹ ہوں تو میں یہ کر سکتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص جو تھا وہ دوسرے کو تلقین کر رہا تھا کہ دیکھو حیا نہ کرو، اس کو سمجھا رہا تھا اور اسے ملامت کر رہا تھا کہ تم بہت شرماتے ہو، مت شرما اور جھجکو اور کر لو جو کرنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، فرمایا کہ حیا سراسر خیر ہے، سب خیر کا منبع ہے. جہاں حیا ہوتی وہاں خیر آتی، بھلائی آتی. یعنی آپ بدتمیز ہو کے، بد اخلاق ہو کے، دوسرے کے سامنے چیخ چلا کے ویل لکل ہمزۃ لمزہ بن جائیں تو اس میں کس کانفیڈنٹ کی بات ہے؟ آج ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بدتمیز ہو گئے ہیں، بڑوں کو بعض اوقات منہ پہ بولتے ہیں، بدتمیزی سے شاؤٹ کرتے ہیں ان کے سامنے، اور ماں باپ ہنس رہے ہوتے ہیں، سوچتے ہیں کہ بہت کانفیڈنٹ ہے ہمارا بچہ، اس لیے یہ بدتمیزی سے بات کر رہا ہے. بدتمیزی کا نام ہم نے کانفیڈنس رکھ دیا. تو شیطان کا یہ طریقہ ہے کہ غلط باتوں کو خوبصورت الفاظ میں پیش کر کے انسانوں کو خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، ان کے رب نے ان کو پکارا. أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہ تھا؟ شیطان نے تو کہا نہیں روکا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے روکا تھا تم کو، یاد کرو. وَأَقُلْ لَكُمَا، اور تم کو کہا نہ تھا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، میں نے تمہیں وارن کر دیا تھا. قالا، دونوں پکار اٹھے، ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا. یہ انسانی رویہ ہے. شیطانی رویہ کیا ہے؟ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. انسانی رویہ کیا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا. اپنی غلطی کا اعتراف، اپنی غلطی کو مان لینا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن ایک دفعہ کڑوی گولی اندر کریں پھر آپ دیکھیں کیسی نفس کی شفا ہوتی ہے. چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ دوسرے سے معافی مانگ لینا. آپ دیکھیں ہمارا یہ اخلاق انگریزوں نے لے لیا. ذرا سی کسی کو کونی لگ جائے، دروازہ لگ جائے کہ ایکسکیوز می، آئی ایم سوری، ہماری زبان سے کیوں یہ باتیں نکل گئیں. اردو میں کیا کہتے ہیں؟ کتنی دفعہ ہم کہتے ہیں مجھے افسوس ہے، کہتے ہیں کوئی ہے ہی نہیں یہ لفظ گویا. سوری کہنے کے لیے کیا لفظ ہے؟ انگریزی میں کوئی 2-4 دفعہ سوری کہیں بھی تو کہیں کہیں کہہ دیتے ہیں، لیکن جتنا کہنا چاہیے دن میں یا جتنی دفعہ کسی کے ساتھ کوئی چھوٹی موٹی اونچ نیچ ہو جائے اس طرح نہیں کہتے. کسی سے ایکسکیوز نہیں کرتے، ہر چیز کو اپنا حق سمجھتے ہیں اور پھر اسے کہتے ہیں. یہ تو کانفیڈنس ہے. اس لیے جو چاہو
دوسرے کو دباتے چلے جاؤ اور دوسروں کے ساتھ ظلم و ستم ڈھاتے چلے جاؤ. نہیں، اپنی غلطی مان لینا. مثلاً آپ دیکھیں کہ شوہر کے ساتھ بعض اوقات اونچ نیچ ہو جاتی ہے، بعض اوقات ہماری غلطی نہیں بھی ہوتی، لیکن اس موقع پر بھی اگر انسان عاجزی سے کام لیتے کہتے I'm sorry، میری ہی غلطی تھی، میں یہ نہ کرتی تو ایسا نہ ہوتا، تو آپ دیکھیں کہ دوسرا شخص بھی نرم پڑ جاتا ہے. لیکن اگر آپ تعویلیں پیش کرنا شروع کر دیں، آپ کی یہاں یہ غلطی، آپ کی یہ غلطی، تو اس سے نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب ہم دوسرے کو یہ اگر منوا بھی لیں کہ یہ تمہاری غلطی، تو بس اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا اس سے دوسرے کی اصلاح ہو جائے گی؟ اس سے اصلاح نہیں ہو سکتی. پھر کیا ہوا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اب ہم کو معافی چاہیے. اگر تو معاف نہیں کرے گا، وترحمنا، تو رحم نہیں کرے گا، لنکونن من الخاسرین، ہم ضرور خسارہ پا جائیں گے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بندہ مومن کو یہ یقین ہے کہ معاف صرف اللہ کر سکتا ہے، رحم صرف اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے سوا کوئی ملجا و ماوا ہے نہیں، کوئی چارہ ہے نہیں، کوئی بھاگنے کی جگہ ہے نہیں. مجھے اسی کی طرف لوٹنا ہے، مجھے اسی کی طرف رجوع کرنا ہے. ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ہم سب کو بھی یہی سمجھنا ہے. یعنی اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ کانسٹنٹلی اللہ تعالیٰ سے رحم کی درخواست اور اپنی غلطیوں کی معافی، اور اس کے بندوں سے بھی معافی مانگ لینا جہاں کہیں زیادتی ہو جائے. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، فرمایا اتر جاؤ یہاں سے، اب جنت میں تو نہیں رہ سکتے، یہ تو ایک ٹیسٹ تھا تمہارا. اور یہ بتا دیا گیا کہ جنت میں آنے کے لیے اللہ کی اطاعت ضروری ہے، نافرمانی سے جنت کا راستہ نہیں کھلتا. جنت کا دروازہ نافرمانی کی کنجی سے نہیں کھلتا، وہ کھوٹی کنجی ہے. اس کے لیے کیا چاہیے؟ سچی کنجی چاہیے، اور وہ اطاعت کی ہے. جب تک وہ نہیں ہوگی، اللہ کو راضی نہیں کرو گے، وہاں نہیں آ سکو گے. جنت تو ایک پرسکون بستی ہے، ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے دلوں میں کسی کے لیے کینہ اور حسد اور بغض نہ رکھتے ہوں. ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی زبان سے دوسروں کو اذیتیں نہ دے. ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے دل میں کسی کے لیے میل نہ رکھیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہر بد مزاج، اکھڑ، بد اخلاق، بدتمیز انسان کو جنت میں لاتے جائیں تو جنت رہ سکتی؟ جنت کیا بن جائے گی؟ لا تسمعوا فیہا لاغیہ. جنت کی خوبی تو کیا ہے؟ تم اس میں کوئی لغو بات نہ سنو گے، کوئی بد اخلاقی کی کوئی بےہودہ بات نہ سنو گے. وہاں تو الا قیلا سلاما سلاما، وہاں تو صرف سلامتی کی آوازیں ہوں گی. تو جو لوگ یہ دنیا میں رہ کے ثابت نہ کریں کہ ہم پرامن لوگ ہیں، ہم سلامتی کے ساتھ جی رہے ہیں اور ہم جینے دینا چاہتے ہیں، جو دنیا میں ثابت نہ کرے، وہ وہاں اللہ کی سلامت بستی میں، سلامتی والی جگہ میں رہنے کے اہل نہیں، ڈیزرو نہیں کرتے. آپ کو یہاں الاٹمنٹ کی نہیں جا سکتی، اس لیے کہ آپ کے اندر وہ بیسک کوالیفیکیشن نہیں. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا ہے اور فائدہ اٹھانا ہے. دنیا کیا ہے؟ متاع، استعمال کی چیز، ضرورت کی چیز، فائدے کی چیز. جیسے آپ سفر میں ہوتے ہیں، کہیں پر رہتے ہیں، کوئی چیز استعمال کرتے ہیں، پھر جاتے ہوئے اس کو چھوڑ جاتے ہیں. بالکل ہمارا حال یہی ہے. ہم سب اس دنیا میں ایک سفر کی حالت میں ہیں. یہاں کسی کو کچھ بھی ملا، محل ملا یا جھونپڑی ملی، کچھ بھی ملا، سب یہیں چھوڑ کر جانا ہے. ساتھ کیا جائے گا؟ اچھا اخلاق، اچھی عادات، اچھے معاملات، نیکیاں، اللہ کی اطاعت، فرما برداری. تو جو شخص یہ ساتھ رکھتا ہو وہی کامیاب ہے. پھر فرمایا قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون. فرمایا اسی میں اب تم کو زندہ رہنا ہے، دنیا میں ہی رہو گے. وفیہا تموتون، یہی تم کو موت آئے گی. ومنہا تخرجون، اسی سے تم دوبارہ نکال لیے جاؤ گے، یعنی واپسی بھی لازم ہے. اس نے بھیجا، اسی کی طرف جانا ہے. عقل مند وہی ہے جو اس کو راضی کر کے جائے.